اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کرے ہم لوگ کسی کو شریک اپنا نہ ٹھہرائیں سوائے اللہ کے۔ اور اب شعبان کا مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے، ابھی رمضان آنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو ہم ہدایت پائیں یہاں اس رمضان میں تو ساری زندگی کے لیے ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہمارے یہاں تو یہ بھی کرتے ہیں، شراب پینا بند کر دیتے ہیں لوگ، جوا کھیلنا بند کر دیتے ہیں، سارے حرام کام بند کر دیتے ہیں۔ عید والے روز عید مناتے ہیں کس چیز کی؟ ان سب چیزوں کو کھلنے کی۔ تو شیطان تو خیر بند ہوتا ہے، لیکن نفس کا شیطان تو مر جاتا ہے۔ نفس کا شیطان تو نہیں مرا ہوا ہوتا نا۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے اپنی زبان کو بھی کتنا ہم نے خراب کر دیا ہے۔ زبان اردو جو ہے اس کے لیے تو بس یہی کہہ سکتے ہیں دوستو، اردو ضروری ہے ہمارے لیے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ آج کل تو یہی ہے، بچوں کو اردو ہی نہیں آتی تو فیل ہونے کے لیے بھی تو ایک مضمون ہونا چاہیے۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تو سندھی زبان تھی، ایک دم سندھی زبان ہمارے اس میں آپشنل میں اس میں آ گئی، اور وہ ہم لوگوں کو ذرا مشکل لگتی تھی۔ اب ایسے ہی اردو کا حال ہے کہ اس کو تو بالکل وہ کر دیا، عجیب و غریب اس کو بنا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ کمپلیکس سے نکل کے اپنے ملک کی زبان کو تو ترقی دیں، تقویت دیں۔ ہے تو وہی مادری زبان نا، وہی وہاں مادری زبان تو ہماری ہے، لیکن نیشنل زبان تو وہی ہے نا۔ ایسے ہی اب جو قسمت نے یہودیوں کو پیسہ دیا، چینیوں کو ایجاد کی سوچ دی، اور ہم کو نازک موڑ دیا، جس سے ہم 70 سال سے گزر رہے ہیں اور گزر ہی رہے ہیں۔ ابھی کتنے برے ایسے حالات ہیں، ایسے حالات میں جو بسنت چل رہی ہے، بسنت چلنی چاہیے، وہ کاٹا وہ پتنگ کٹی، اور وہ لوگوں کی گردن کٹی، کیسے کیسے مانجھے بن رہے ہیں پورا، یعنی مطلب ایک جشن کا ہے، ایک عید جیسا سما ہے۔ کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے جو عید جیسے چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا ابھی پچھلے دنوں کتنے قیامت، ابھی بلوچستان میں کیا حال ہوا ہے، کراچی میں جو یہ مارکیٹ کا وہ ہوا ہے، کتنا یعنی مطلب تکلیف دہ۔ اس میں یہ کیا ہے ہمیں خوشیاں منانے کی؟ اور ہم نے تیری محبت اس جہاں کو دکھا دی، نام لکھ کر پتنگ پر تیرا آسمان میں اڑا دیا۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہوگا نا، نام لکھ کے آسمان پہ اڑا دیا ہوگا۔ یہ دل کی پتنگ کو کاٹے، یہ دل کی پتنگ کو کاٹے۔ اگر دل پتنگ ہوتا تو اڑاتا غم کی ڈور سے، اگر دل پتنگ ہوتا تو اڑاتا غم کی ڈور سے، لگاتا عشق کی پیچے، لگاتا اس حسن والوں سے۔ یہی ہوگا جب یہ 2 دن کا ہے نا، ہفتہ اتوار کو لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے۔ ابھی ایک ٹی وی پہ خبر دیکھی، اس کے اندر جو ہے اس کی بیچارے کی لڑکے کی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کی گردن کٹ گئی اس سے۔ وہ تو شیشہ ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے مانجھا بنتا ہے۔ ایسے وہ تھوڑی ہوگا، پتنگ تو اڑے گی وہ سختی سے جتنی آسمان کے اوپر ہوگی، رنگ برنگی پتنگیں ہوں گی۔ اس میں بھی وہ لگا دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ لوگ راستے تو ڈھونڈ لیتے ہیں ہر چیز کے۔ تو ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں، پہلے تو مسلمان ہیں، پہلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم لوگ کیا چیزیں دیکھ کے ہمیں نہیں پتا کہ کون سی عید ہے۔ ہماری تو 2 عیدیں، لیکن ہمارے ماشاءاللہ سے اتنی تکلیف دہ حالات میں، اتنے خراب حالات میں، اتنی چیزیں ہوتے ہوئے، اتنے زخم کھائے ہوئے دل، اس میں ہم پتنگ اڑا رہے ہیں، بسنت منا رہے ہیں۔ بسنت منانے کے قابل ہیں ہم لوگوں نے اب اس طرح کا قابل کیا ہے۔ کیسی کیسی آگیں لگ رہی ہیں، جن کے لوگ گئے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جا کے، ایسے تھوڑی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے، پہاڑ کی پتھر کی طرح دل ہو گئے۔ نرم دل والے جو ہیں وہ تو بہت ہی کم ہوں گے جو نرم دل والے ہوں گے۔ اور واقعی ڈر لگتا ہے، ان چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے ناراض کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن جب حرکتیں دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، اس کے ہدایت کے راستے سے دوسرا راستہ لوگ زیادہ اپنا لیتے ہیں، تو اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جو عذاب آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے جو پیغمبر تھے ان لوگوں نے تو وہ کیا تھا، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو عذاب کی یہی صورتیں جو چیزیں۔ بلوچستان میں وہ قرآن ہاتھ میں، قرآن سر پہ رکھ لیا کہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ کیا حال ہوا ہے قرآن بلوچستان میں؟ تو کیا ہم لوگوں نے یہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم جشن منانے کے قابل ہیں؟ آپ لوگ بتائیں، اگر ایسا ہے تو آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر مجھ کو یعنی بتانے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کے بات سے متفق ہیں۔
اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگ جو ہیں ہدایت کا راستہ دیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم اس کو پائیں. اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ پائیں. ہم رمضان کا مہینہ پائیں گے تو کیا بتا ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں اس میں ہدایت مل جائے. جو لوگ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں وہی ہدایت پا کے اور اچھا راستہ لے لیں. ہم بھی ایک اچھے مسلمان بن جائیں، لوگوں کو سمجھا سکیں. یعنی اللہ انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ ایمان والو، تم لوگ اپنے ایمان والو ہو تو پھر جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کون ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے. ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں اللہ ناراض ہے. ناراض کبھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کو، بہت بری بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. اللہ ہم جیسے بندوں سے اگر ناراض ہونے لگا تو ہمارے اوپر قہر ہوگا. پھر یہ جو قہر ہے نا، یہ ناراضگی کے قہر ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بندے ایک ایک بندے سے ناراض ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہم اب یہ جو مہینے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تو ہدایت پا ہی لیں گے. آمین. اللہ حافظ.